السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں اور چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی پر آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج میں آپ تمام لوگوں کے لیے 10واں موک ٹیسٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کتنا؟ 10واں موک ٹیسٹ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جامعہ یو جی اور پی جی کا فارم اپڈیٹ کر دیا ہے۔ جن لوگوں کو بھی فارم ڈلوانا ہو، فارم بھرنا ہو، یہ اس نمبر پہ ضرور کانٹیکٹ کریں، 79 033 97 550۔ چلیے تو اب شروع کرتے ہیں، اور پہلا سوال ہے رباعی گو کی حیثیت سے کون مشہور ہے؟ امجد حیدرآبادی، مخدوم محی الدین، اختر الایمان، نون میم راشد۔ تو اس کا صحیح جواب ہے امجد حیدرآبادی۔ کون ہے؟ امجد حیدرآبادی۔ نون میم راشد کا اصل نام ہے نذر محمد۔ اگلا سوال یہ، سوا ویرا کی صنفی حیثیت کیا ہے؟ غزل، مرثیہ، نظم یا قصیدہ؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے نظم۔ سوا ویرا کیا ہے؟ نظم ہے۔ اس کے بعد جو سوال یہ، کون سی کتاب فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی ہے؟ 9 طرز مرصع، آرائش محفل، فسانہ عجائب، قصہ مہر افروز دلور۔ 9 طرز مرصع کی بات کر لیں تو یہ عطا حسین تحسین کی ہے۔ فسانہ عجائب کی بات کر لیں تو یہ رجب علی بیگ سرور کی ہے۔ اگر ہم بات کر لیں قصہ مہر افروز دلور تو یہ عیسوی خان کا ہے۔ کس کا ہے؟ عیسوی خان کا۔ تو یہ ایک بچ گیا آرائش محفل۔ آپ لوگ بتائیں کہ آرائش محفل مطلب ان میں سے کون کتاب ہے چاروں میں سے جو فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تھی؟ یہ آپ لوگ بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے اگلا سوال یہ، اردو کی اولین ناول نگار میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ قرۃ العین حیدر کا، عبدالحلیم شرر کا، یا پھر مولوی نذیر احمد پریم چند؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مولوی نذیر احمد۔ عبدالحلیم شرر کے بارے میں یہ یاد کر لیں کہ فردوس بری ان کا ناول ہے، اور دوسری جو یہ بات ہے کہ ان کی جو ناول ہے وہ تاریخ کے اوپر ہے، اور خاص کر کے تاریخ اسلام کے اوپر۔ اس کے بعد کا جو سوال ہے، کس ناول نگار نے تاریخی ناول لکھی؟ ابھی میں اس سے پہلے بتایا ہوں، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے عبدالحلیم شرر۔ اس کے بعد سوال یہ، ان میں کس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے؟ درد، ناسخ، مومن خان مومن، شاہ حاتم؟ جس کا صحیح جواب ہے وہ ہے ناسخ، شیخ امام بخش ناسخ ان کا اصل نام ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، شوکت سبزواری کی کس حیثیت سے مشہور ہے؟ شوکت سبزواری کس حیثیت سے مشہور ہے؟ ماہر لسانیات، علی گڑھ تحریک کے رکن، قصیدہ نگار، یا پھر اسلامی اسکالر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے ماہر لسانیات۔ کیا ہے؟ ماہر لسانیات۔ اس کے بعد آریہ ہندوستان میں کب آئے؟ یہ قاف کا جو مطلب ہوتا ہے قبل مسیح۔ کیا ہوتا ہے؟ قبل مسیح، ٹھیک ہے؟ قاف سے قبل، میم سے مسیح۔ تو یہ سوال ہے کہ آریہ ہندوستان میں کب آئے؟ 1500 قبل مسیح، 2500 قبل مسیح، 1000 قبل مسیح، یا پھر 2000 قبل مسیح؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1500 قبل مسیح۔ اس کے بعد ہجو گوئی میں کون مشہور ہے؟ محسن کاکوری، ذوق، سودا، مومن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مرزا محمد رفیع سودا، تضحیک روزگار۔ تضحیک روزگار۔ اس کے بعد سوال یہ،
اردو کے نامور محققوں میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ پہلے سوال کو سمجھ لیجئے، اردو کے نامور محققوں میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ محقق: قاضی عبد الودود، کلیم الدین احمد، رشید احمد صدیقی، مشتاق احمد یوسفی۔ اس کا صحیح جواب ہے قاضی عبد الودود۔ اگر کلیم الدین احمد کی بات کر لے تو یہ جو ہے نامور نقاد ہے۔ کیا ہے؟ نقاد۔ ان کی کتاب ہے اردو شاعری پر ایک نظر، اردو نثر پر ایک نظر۔ اگلا سوال ہے چاند تاروں کا بن کس کی نظم ہے؟ اختر انصاری، اختر الایمان، نون میم راشد، مخدوم محی الدین۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ مخدوم محی الدین۔ کیا ہے؟ مخدوم محی الدین۔ اس کے بعد ہے میر انیس کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ، دہلی، لکھنؤ، دہلی یا پھر حیدرآباد یا پھر فیض آباد۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے فیض آباد۔ کیا ہے؟ فیض آباد۔ اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے، پیدائش وہ لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ وفات۔ اس کے بعد نظم کسان کا خالق کون ہے؟ عظمت اللہ خان، چکبست، جوش ملیح آبادی یا پھر میرا جی۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے جوش ملیح آبادی۔ نظم کسان کے جو خالق ہیں وہ ہیں جوش ملیح آبادی۔ اس کے بعد سوال کہ افسانہ آنندی کا تخلیق کار کون ہے؟ علی عباس حسینی، انتظار حسین، خواجہ احمد عباس، غلام عباس۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے غلام عباس۔ کیا ہے؟ غلام عباس۔ اس کے بعد سوال یہ مثنوی خواب و خیال کا مصنف کون ہے؟ مرزا شوق، میر حسن، میر تقی میر، دیا شنکر نسیم۔ تو اس کا صحیح جواب ہے میر تقی میر۔ اس کے بعد پھر سوال ہے صنعت اشتقاق سے کیا مراد ہے؟ ایک خیال سے دوسرا خیال بنانا، ایک تمثیل سے دوسری تمثیل بنانا، کلام میں ایک مادے کے چند الفاظ کو یکجا کرنا، ایک متن سے دوسرا متن بنانا۔ اس کا صحیح جواب ہے کلام میں ایک مادے کے چند الفاظ کو یکجا کرنا، تیسرا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے وحدت تعصر کس صنف کا جز ہے؟ داستان، ناول، انشائیہ یا پھر افسانہ؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے افسانہ، وحدت تعصر۔ اس کے بعد ہے سوال کس نے دہلی اور آس پاس کے علاقہ کو اردو کی جائے پیدائش قرار دیا ہے؟ شوکت شبزواری، محمود شیرانی، مسعود حسین خان، سید سلیمان ندوی۔ تو شوکت سبزواری یہ تو کھڑی بولی کے بارے میں بولتے ہیں۔ محمود شیرانی، حافظ محمود شیرانی پنجاب میں اردو ان کی کتاب ہے اور یہ بولتے ہیں کہ پنجاب میں اردو پیدا ہوئی ہے۔ سید سلیمان ندوی نقوش سلیمانی، اور یہ کہتے ہیں کہ اردو کا حوالہ وادی سندھ میں پیدا ہوا۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے مسعود حسین خان۔ مسعود حسین خان، یہ محمود حسن حسین لکھ دیا ہوا لیکن ہے مسعود حسین خان۔ کیا ہے؟ مسعود حسین خان۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، یہ کس کا شعر ہے؟ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور غم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ میرا جی، میر تقی میر، غالب، فیض احمد فیض یا پھر فراق گورکھپوری؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری کا اصل نام جو ہے رگھوپتی سہائے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ محمد حسین آزاد، نذیر احمد، شبلی نعمانی یا پھر مولانا حالی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے
شبلی نعمانی، کیا ہے شبلی نعمانی، یہ جو ہے مولانا حالی یہ سوانح نگار کے شبلی نعمانی بھی سوانح نگار کے، ان کے بھی بہت سارے سوانح لکھے ہیں لوگ۔ اس کے بعد جو ہے شہزادہ جان عالم کس کا کردار ہے؟ باغ و بہار کا، فسانہ عجائب کا، طلسم ہوش ربا کا، یا پھر داستان امیر حمزہ کا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ کہ فسانہ عجائب، کیا ہے فسانہ عجائب۔ اس کے بعد ہے نجم النساء کس مثنوی کا کردار ہے؟ سحر عشق، پھول بن، گلزار نسیم، سحر البیان؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ کہ نجم النساء سحر البیان ہے، کیا ہے سحر البیان، اس کا فعال کردار ہے۔ یہ گلزار نسیم یہ دیا شنکر نسیم کا ہے، پھولبم نصرتی کا ہے، ابن نشاتی کا ہے، ابن نشاتی کا۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا، خاقانی ہند اردو کے کس شاعر کو کہا گیا ہے؟ غالب کو، مومن کو، یا پھر ذوق، یا پھر سودا کو؟ تو اس کا صحیح جواب ہے ذوق، کیا ہے ذوق۔ اس کے بعد سوال کہ اردو شاعری پر ایک نظر کا مصنف کون ہے؟ آل احمد سرور، خلیل الرحمن اعظمی، کلیم الدین احمد، مسعود حسین خان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے کلیم الدین احمد، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ایک دوسری کتاب ہے، یہ اردو شاعری ہو گیا، یہ اردو نثر پر ایک نظر، یہ بھی کلیم الدین احمد کی کتاب ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں یاسیات کا امام کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر، مرزا اسد اللہ خاں غالب، بہادر شاہ ظفر، یا پھر فانی بدایونی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے فانی بدایونی۔ اس کے بعد پھول بن کس کی مثنوی ہے؟ غواسی، یا پھر نصرتی، ابن نشاتی، یا پھر ولی دکنی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے ابن نشاتی۔ اس کے بعد ہے سوال نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ میر تقی میر، مصحفی، مصطفیٰ خان شیفتہ، میر حسن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے میر تقی میر، کیا ہے میر تقی میر۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ ناول میرات العروس کا مصنف کون کے؟ ڈپٹی نذیر احمد، رتن ناتھ سرشار، ہادی رسوا، راشد الخیری؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے ڈپٹی نذیر احمد، کیا ہے ڈپٹی نذیر احمد۔ اس کے بعد سوال کہ تبدیلی کس کی نظم ہے؟ سردار علی سردار جعفری، اختر الایمان، میرا جی، نون میم راشد؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہی اختر الایمان، کیا ہے اختر الایمان۔ 65واں سوال کہ ان میں سے کون ادب لطیف کے رجحان سے وابستہ نہیں ہے؟ مہدی افادی، نیاز فتح پوری، مولانا ابوالکلام آزاد، یا پھر شبلی نعمانی؟ تو یہ شبلی نعمانی اس کا رائٹ آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے گنج فرشتے کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خاکہ، انشائیہ، ڈرامہ، یا پھر تنقید؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے خاکہ، کیا ہے خاکہ۔ اس کے بعد ہے بشن سنگھ کس افسانہ کا کردار کے؟ لاجونتی، کفن، توبہ ٹیک سنگھ، یا پھر آنندی؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہے توبہ ٹیک سنگھ، کیا ہے توبہ ٹیک سنگھ۔ اس کے بعد سوال ہے سجاد ظہیر کا تعلق کس تحریک سے ہے؟ ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک، یا پھر اصلاح زبان، یا ایہام گوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہی ترقی پسند تحریک، اور یہ جو ہوا تھا یہ 1836 میں ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1836 میں ہوا تھا، یہ لندن میں ہوا تھا، لیکن اس کی پہلی جو کانفرنس ہوئی تھی وہ لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ جو سوال ہے وہ اقبال کا سن وفات کیا ہے؟ 1937، 1938، 1939، 1940؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1938، کیا ہے 1938۔ اور اقبال پیدا کب ہوئے؟ تو 1977 کو ہوئے تھے، 1877 کو۔ اس کے بعد آخری سوال کہ تاج الملوک کس مثنوی کا کردار ہے؟ گلزار نسیم، زہر عشق، خواب و خیال، یا پھر سحر البیان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہے گلزار نسیم، اور یہ کتاب جو ہے دیا شنکر نسیم کی، کس کا؟ دیا
شنکر نسیم۔ تو یہ چند سوالات تھے، کم سے کم 35 سوال ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی امتحان کے لیے اور آپ کی مستقبل کو روشن بنانے کے لیے کافی فائدہ مند اور معاون ثابت ہوگا۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔